بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ آپ کو اسلامی چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی سپورٹ سے توقع رکھتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں حضرت بہلول دانا کا قصہ، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بہلول دانا کی 7 حکایات کے بارے میں بتائیں گے۔ ہم آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ اچھی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک دفعہ اپنے محل میں شراب نوشی اور بدکاری کی محفل لگا رکھی تھی اور وہاں سے بہلول دانا کا گزر ہوا۔ امیر بیٹھے تھے کہ بہلول دانا بھی وہاں آ پہنچا۔ اس نے بادشاہ کی حرکتوں کو خاموش نگاہوں سے دیکھا تو ہارون رشید کو اس کی نصیحتیں یاد آ گئی۔ نشے کی ترغ میں اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ بہلول کوئی ایسی بات کر دے جس سے میرا سر جھک جائے اور وہ خود پہل کرے، اور اس نے بہلول سے کہا کہ بہلول، تم میرے ایک سوال کا جواب دو گے؟ بہلول نے کہا، جی ہاں حضور، ضرور۔ ہارون رشید نے سوال کیا کہ بہلول، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص انگور کھا رہا ہو تو کیا وہ حرام ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ بالکل نہیں۔ ہارون نے کہا، اگر وہ انگور کھا کر پانی پی لے؟ تو بہلول نے جواب دیا کہ جناب کوئی حرج نہیں ہے۔ ہارون آگے کہا، اب یہی شخص انگور کھا کے اور پانی پی کر اس کے بعد دھوپ میں بیٹھ جائے تو پھر بہلول نے جواب دیا کہ محرم کوئی مضائقہ نہیں ہے، جتنی دیر چاہے بیٹھے۔ پھر آگے فرمایا کہ تو پھر بہلول تم خود ہی بتاؤ کہ یہی انگور اور پانی کچھ عرصہ دھوپ میں رکھ دیے جائیں تو حرام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ہارون رشید نے بڑے فخر کے ساتھ اپنا فلسفہ بیان کیا۔ اب بہلول نے ہارون سے کہا، اگر اجازت ہو تو میں چند سوالات آپ سے کروں؟ ہارون نے کہا، جی اجازت ہے۔ بہلول دانا نے سوال کیا کہ علی جان، یہ بتائیے، اگر کسی آدمی کے سر پر تھوڑی سی مٹی ڈال دی جائے تو کیا اس کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ خلیفہ ہارون رشید نے کہا، بالکل نہیں۔ اگر اس کے سر پر تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو کیا اس شخص کو کوئی تکلیف ہوگی؟ ہارون نے بہلول سے کہا، بالکل نہیں۔ پھر بہلول دانا، اگر اس مٹی اور پانی کو ملا کر ایک اینٹ بنائی جائے اور اس شخص کے سر پر ماری جائے تو کیا نقصان ہوگا؟ ہارون رشید نے کہا، تم بھی عجیب باتیں کرتی ہو۔ بہلول ہارون ہنسا اور کہا، اس کا تو ساری پھٹ جائے گا۔ تو آپ غور فرمائیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جس طرح مٹی اور پانی مل کر انسان کا سر پھوڑ سکتی ہیں، اس طرح انگور اور پانی بھی مل کر ایسی چیز بنا دیتے ہیں جو حرام اور ناپاک ہے، جس کا بڑی سختی سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جس کے پینے سے انسان کی عقل ماری جاتی ہے اور اس کو برے اور بھلے کی تمیز نہیں رہتی۔ اس لیے اسلام نے اس کے پینے والے پر سخت واجب سزا سنائی ہے۔ بغداد کے ایک بڑے بازار میں ایک فقیر نان بائی کی دکان کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر طرح کے کھانوں پر چڑھائے ہوئے تھے جس سے بھاپ نکل رہی تھی۔ ان کھانوں کی خوشبو ان کی لذت کا پتہ دے رہی تھی اور ارد گرد کے گزرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ بیچارے فقیر کا دل بھی لگ گیا، لیکن غریب کے پاس مال و دولت کہاں تھا جو ان کھانوں کی لذت خرید سکتا تھا، لیکن وہاں سے ہٹنے کا بھی دل نہیں جا رہا تھا۔ کھانوں میں اتنی خوشبو تھی کہ بھوک پڑ رہی تھی۔ بالآخر اس نے اپنے تھیلے کو کھولا، اس میں سے ایک سوکھی ہوئی روٹی نکالی اور کھانے کی دیگ کی بھاپ سے اسے نرم کر کے کھانے لگا، جس میں کھانے کی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ نان بھائی چپ چاپ یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ فقیر کی روٹی ختم ہوئی اور وہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا تو نان بھائی نے اس کا راستہ روک کر کہا، کیوں مسٹنڈے، کہاں بھاگ رہے ہو؟ لا میرے پیسے نکال۔ فقیر نے کہا، کون سے پیسے؟ فقیر نے حیران ہو کر پوچھا، اچھا کون سے پیسے؟ ابھی جو تو نے میرے کھانے کی بھاپ کے ساتھ روٹی کھائی ہے۔ نان بھائی کہنے لگا، واہ، کیا تیرے بھاپ کی تھی، قیمت پہنچائے گا؟ عجیب انسان ہو تم۔ فقیر نے کہا، وہ بھاپ تو ہوا میں اڑ رہی تھی، اگر میں نے اس کے ساتھ روٹی کھا کر خود کو بہلانے کی کوشش کیا تو اس میں تیرا کیا گیا ہے جس کی قیمت میں ادا کروں؟ بس ادھر ادھر کی باتیں مت کر، میں تیری جان ہرگز نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنا مال وصول کر کے رہوں گا۔ نان بھائی نے یہ کہہ کر فقیر کا تھیلا ہاتھ سے پکڑ لیا۔ بیچارہ فقیر حیران و پریشان ہو گیا کہ اس نے ہٹے کٹے نان بھائی سے اب کس طرح جان چھڑائی جائے۔ اتنے میں بہلول دانا کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ ان کے قریب رک کر ان کی باتیں سننے لگا۔
فقیر نے اس کو ہمدرد جان کر تمام قصہ سنایا تو وہ نان بھائی سے بولا کہ بھائی یہ تو بتاؤ کہ کیا اس غریب آدمی نے تمہارا کھانا کھایا ہے؟ نہیں، کھانا تو نہیں کھایا، مگر باپ سے فائدہ تو اٹھایا ہے۔ میں نے اس کی قیمت مانگی ہے لیکن اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ نان بھائی نے کہا بالکل درست کہہ رہی ہو تم، بالکل صحیح۔ بہلول نے سر ہلایا اور اپنی جیب سے مٹھی بھر کے سکے نکالے اور ایک ایک کر کے ان سکوں کو زمین پر گراتا گیا اور کہتا گیا کہ نان بھائی یہ لے، پیسوں کی آواز پکڑ لے، اپنے کھانے کی قیمت ادا کر لے، قیمت وصول کر لے۔ یہ سکون کی آواز، تیرے کھانے کی خوشبو کی قیمت ہے۔ ارد گرد کھڑے لوگ ہنس ہنس کر پاگل ہو گئے تھے۔ یہ پیسے دینے کا کون سا طریقہ ہے؟ بہلول نے جواب دیا کہ اگر تو اپنے کھانے کی بھاپ اور خوشبو بھیجے گا تو اس کی قیمت تجھے سکوں کی آواز کی صورت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ بہلول دانا ہمیشہ کی طرح ایک دن ہارون رشید کو نصیحت کرنے کے لیے شاہی محل میں آیا، اگرچہ انہیں معلوم تھا کہ اس مغرور عباسی خلیفے کے کانوں پر جوں تک نہیں رکھتی، لیکن عادت سی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی کبھار محل میں آ کر اشاروں سے خلیفے کو سمجھائے کہ وہ غلطی پر ہے۔ ہارون بھی بہلول کی باتیں سننے کا عادی ہو چکا تھا، اگرچہ بہت چھپتی ہوئی باتیں کرتے تھے اور خلیفے کے ساتھ غصہ خانہ رویہ اختیار کرتے تھے۔ اس کے باوجود بھی ہارون بہلول کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا، لیکن اب کی دفعہ بہلول نے بہاری محفل میں ایسی حرکت کی جسے خلیفہ بہت ناراض ہوا۔ یوں کہ بہلول دربار میں داخل ہوا تو دیکھا لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہارون کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرف بہلول نے نظر دوڑائی بیٹھنے کی جگہ ہی نظر نہیں آئی۔ ساتھ ہی اس نے یہ بھی احساس کیا کہ کوئی شخص انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوا اور اسے یہ محسوس ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک کھڑے ہو کر لوگوں کو دیکھتے رہے، اس کے بعد مجھ میں کوئی چیرتے ہوئے سیدھے تخت کی طرف بڑھے اور ہارون کے تخت کے ساتھ اس پر بیٹھ گئے۔ دربار میں بیٹھے ہوئے خوشامدی لوگ چیختے چلانے لگے، یہ کیسی حرکت ہے؟ یقیناً بہلول دیوانہ ہو گیا ہے۔ ابھی تک کسی نے خلیفے کی اس طرح سے بے احترامی نہیں کی اور اتنی غلط حرکت آج تک کسی نے بھی نہیں کی۔ ہارون لوگوں کی باتیں سن کر بہلول کی طرف غصہ سے دیکھنے لگا، لیکن بہلول ٹس سے مس نہیں ہوا۔ ان کے لبوں پر ایک ملائم مسکراہٹ تھی۔ غصے سے ہارون کی زبان بند تھی۔ وہ احساس کر رہا تھا کہ بہلول نے اس حرکت کے ذریعے دوسروں کے سامنے اس کی توہین کی ہے۔ سب لوگ حیران ہو کر خلیفے اور بہلول کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہارون گہری سوچ میں پڑ گیا، لیکن اس سمجھ سے نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح بہلول سے اپنی جان چھڑائے۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بہلول کی طرف دیکھ کر بولا کہ آپ جب تم تکلیف کر کے ہم سے ملنے آئے ہو تو چاہتے ہیں، اگر تم اس کا جواب دو گے تو ہم تمہیں 1000 دینار انعام دیں گے، لیکن اگر تم اس کا جواب نہیں دے سکے تو ہم حکم دیں گے کہ تمہیں ڈرایا جائے۔ بہلول سمجھ گئے تھے کہ تمہاری مونچھیں اور داڑھی منڈوا کر تمہیں ایک گدھے پر سوار کر کے پورے گلی کوچوں اور بازاروں میں دوڑایا جائے۔ بہلول سمجھ گئے تھے کہ خلیفہ انتقام پر اتر آیا ہے، اس لیے اس کی توہین کرتے ہوئے بولے مجھے تیرے دیناروں کی تو ضرورت نہیں ہے، البتہ ایک شرط کے ساتھ تیری پہیلی بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے پوچھا کہ کیسی شرط؟ بہلول نے کہا اس شرط میں کہ تم مکھیوں کو حکم کرو کہ وہ مجھے نہ ستائیں۔ ہارون سر جھکا کر سوچنے لگا کہ اس کے بعد دوسری طرف دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ توقع کر رہا تھا کہ مجمع میں سے کوئی شخص بہلول کو جواب دے دے، لیکن سب دنگ رہ گئے۔ مجبور ہو کر ہارون کہنے لگے یہ ناممکن ہے، اس لیے کہ مکھیاں تو میرا حکم نہیں مانتی، میرے حکم کی تعمیل نہیں کرتی۔ بہلول حقارت سے ہارون کو دیکھتے ہوئے بولا کہ تم کیسے بادشاہ ہو؟ تمہاری کیسی سلطنت ہے جو ان ناچیز مکھیوں کے سامنے عاجز ہو؟ اس بات پہ تمام درباری کہہ کے لگا کر ہنسنے لگے۔ ہارون غصے کی عالم میں ایسی نظروں سے درباریوں کی طرف دیکھنے لگا کہ اس کے رعب سے سب کے لبوں کی ہنسی اور مسکراہٹ دور ہوگی اور ان کی سانسیں رک گئی۔ بہلول نے اس بات کا اندازہ لگایا کہ انہوں نے ہارون کو حد سے زیادہ دوسروں کے سامنے رسوا کیا ہے۔ اس کے بعد بہلول نے یہ ارادہ فرمایا کہ ہارون کی دل جوئی کرے اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرے۔ انہوں نے ہارون سے کہا مجھے بتاؤ، میں کسی شرط کے بغیر اس کو بوجھنے کے لیے تیار ہوں۔ ہارون نے کہا اگر تم نہیں بتا سکتے تو وہی سزا دوں گا جو میں نے پہلے سنائی ہے۔ اب یہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کی عمر 1 سال ہے اور اس کی 12 شاخیں ہیں، ان میں سے ہر ایک شاخ پر 30 پتے ہیں، ان پتوں کا ایک رخ روشن ہے اور دوسرا کالا ہے۔
बहलोल सोच में पड़ गए। उन्होंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना कि ये कैसा अजीब सवाल है, बहलोल तो इसका जवाब नहीं दे पाएगा, इसे तो सज़ा मिलेगी। बेचारा बहलोल। खलीफा हारून रशीद फातिहाना अंदाज में मुस्कुराते हुए बोले कि अगर पहेली का जवाब नहीं दे सकते हो तो देर मत करो और सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। इसने कारिंदों को हुक्म दिया कि बहलोल की मूछें दाढ़ी मंडवा कर गली कूचों और बाज़ारों में फेरा जाए। बहलोल खलीफा की बात काटते हुए बोला कि ये दरख्त साल है, 12 टहनियाँ इसके 12 महीने हैं और 30-30 पत्ते महीने के 30 दिन हैं, जिनका उजाला रुख दिन का और काला रुख खराब का है। जवाब सुनकर मजमे में शाबाश शाबाश की आवाज़ें गूंजने लगी। सब खुश होकर बहलोल को दाद देने लगे, लेकिन हारून खामोश रहा कि इसका मुंह लटक गया था और इसके चेहरे पर शिकस्त के आसार नुमायां हो गए थे। खलीफा हारून रशीद की बीवी ज़बैदा खातून एक नेक और पारसा औरत थी। उन्होंने अपने महल में 1000 ऐसी खादमा रखी हुई थी जो कुरान की हाफजा और कारिया थी। इन सब की ड्यूटियाँ मुख्तलिफ शिफ्टों में लगी हुई थी। चनाचे इनके महल से जो भी इसके घंटे इन बच्चियों को कुरान पढ़ाने की आवाज़ आ रही होती थी, इनका महल कुरान का गुलशन महसूस होता था। एक दिन हारून रशीद ने अपने बीवी के साथ दरिया के किनारे टहल रहा था कि एक जगह बहलोल दाना को बैठे हुए देखा। इसने कहा, अस्सलामु अलैकुम। बहलोल दाना ने जवाब में वालेकुम सलाम कहा। हारून रशीद ने कहा, बहलोल आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि रेत पर घर बना रहा हूँ। पूछा कि किस लिए बना रहे हो? जवाब दिया कि जो आदमी इसको ख़रीदेगा मैं इसके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बदले जन्नत में बहुत बड़ा घर अता फरमाएगा। बादशाह ने कहा कि बहलोल इस घर की क्या कीमत है? उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 दिनार। हारून रशीद ने समझा कि ये दीवाने की कही हुई बेवकूफ़ी और ऐसी ही बात है, लिहाजा वो आगे चला गया। इनके पीछे ज़बैदा खातून आई। उन्होंने बहलोल को सलाम किया और फिर पूछा कि बहलोल तुम क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, मैं रेत पर घर बना रहा हूँ। पूछा कि किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने जवाब दिया कि जो आदमी इस घर को ख़रीदेगा मैं इसके लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसके बदले इसको जन्नत में बहुत बड़ा घर अता फरमाएगा। खातून ने पूछा कि बहलोल इस घर की कीमत क्या है? बहलोल ने कहा, फ़कत 1 दिनार। ज़बैदा खातून ने 1 दिनार निकाल कर इनको दे दिया और कहा कि मेरे लिए दुआ करना। वो दुआ लेकर चली गई। रात को जब हारून रशीद सोया हुआ था, इसने ख्वाब में जन्नत के मनाजर देखे, अबशारें, फलों, फूल वगैरह देखे। इसके अलावा बड़े ऊंचे ऊंचे खूबसूरत मकामात, महलात भी देखे। एक सुर्ख यकूत के बने हुए महल पर इसने ज़बैदा का नाम लिखा हुआ देखा और इसने जहन में सोचा कि मैं देखूं तो सही कि ये वाकया मेरी बीवी का ही घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो एक दरबान ने इनको रोक दिया। हारून रशीद कहने लगा कि इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, लिहाजा मुझे अंदर जाने की इजाज़त दीजिए। दरबार ने कहा कि मैं नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है इसको अंदर जाने की इजाज़त होती है, किसी और को इजाज़त नहीं होती, लिहाजा तुमको दाखिल होने के लिए इजाज़त नहीं है। जब दरबान ने हारून रशीद को पीछे हटाया तो इसकी आंखें खुल गई। बेदार होने पर फ़ौरन ख्याल आया कि मुझे तो लगता है कि बहलोल की दुआ ज़बैदा के हक़ में अल्लाह ताला ने कबूल कर दी है। फिर इसे खुद पर अफसोस हुआ कि मैं भी अपने लिए एक घर खरीद लेता हूँ तो कितना अच्छा होता। वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। सुबह हुई तो इसके दिल में ख्याल आया कि आज फिर मैं इस दरिया के किनारे जाऊंगा। अगर आज मुझे बहलोल मिल गया तो मैं भी एक घर खरीद लूँगा। चनाचे वो शाम को फिर अपनी बीवी को लेकर चल पड़ा। वह बहलोल को तलाश करते हुए इधर उधर देख रहा था कि अचानक इसने देखा कि बहलोल बैठ कर इसी तरह मकान बना रहे हैं। हारून रशीद ने अस्सलामु अलैकुम कहा। बहलोल ने कहा, वालेकुम सलाम। हारून रशीद ने पूछा, क्या कर रहे हो? बहलोल ने कहा, मैं घर बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा कि किसके लिए बना रहे हो? बहलोल ने कहा, जो आदमी ये घर खरीदेगा मैं इसके हक़ में ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इसके बदले इसे जन्नत में घर अता फरमाएगा। हारून रशीद ने पूछा कि बहलोल इस घर की क्या कीमत है? बहलोल ने कहा, इस पूरी दुनिया की बादशाहत है। हारून
بادشاہ نے کہا کہ اتنی نعمت تو میں نہیں دے سکتا، تو آپ 1 دینار کے بدلے دے رہے تھے کل تو، اور آج پوری دنیا کی بادشاہت مانگ رہے ہو۔ بہلول دانا نے کہا بادشاہ سلامت، کل بن دیکھے کا معاملہ تھا اور آج دیکھا ہوا معاملہ ہے۔ کل بن دیکھے گا سودا تھا، اس لیے سستا مل رہا تھا، آج چونکہ دیکھ کے آئے ہو اس لیے آپ اس کی قیمت بہت زیادہ دینی پڑے گی۔ بہلول دانا ایک مرتبہ قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ بہلول یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ایسے لوگوں کے پاس ہوں کہ ان کی صحبت مجھے تکلیف نہیں دیتی ہے، اگر ان کو میں یہاں پر چھوڑ کر ان سے دور رہوں تو یہ میری غیبت نہیں کریں۔ پوچھنے والے تھے دوبارہ کہا مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، اس میں کمی کی دعا کریں۔ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، چاہے گندم کے 1 دانے کی قیمت 1 دینار ہی کیوں نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ پاک کا ہم پر حق ہے کہ ہم اس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت کرے، وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں رزق دے۔ جب رزق کی ذمہ داری اللہ پاک نے لی ہے تو مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں ایک بار شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ حضرت شیخ کے کچھ مرید بھی ساتھ تھے۔ شیخ نے مریدوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کو بہلول کا حال معلوم ہے؟ مریدوں نے کہا کہ حضرت وہ تو ایک دیوانہ ہے، آپ اس سے مل کر کیا کریں گے؟ شیخ نے جواب دیا کہ ذرا بہلول کو تلاش کیجیے، ہمیں ان سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی۔ تھوڑی جستجو کے بعد ایک صحرا میں حضرت بہلول کو ڈھونڈ نکالا اور شیخ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں پہنچے۔ شیخ جنید بغدادی جب بہلول کے سامنے گئے تو دیکھا کہ حضرت بہلول سر کے نیچے اینٹ رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ شیخ نے سلام کیا تو بہلول نے جواب دے کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ شیخ نے جواب دیا کہ میں جنید بغدادی ہوں۔ تو اے ابو قاسم تم ہی ہو وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو بزرگوں کی باتیں سکھاتا ہے؟ جی ہاں، کوشش ضرور کرتا ہوں، شیخ نے جواب دیا۔ بہلول پوچھا اگر تو اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہوگے؟ جنید بغدادی نے عرض کی جی ہاں، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور اپنے سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، ایسا ایسا چباتا ہوں، دوسرے کے نوالے پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہوں اور فارغ ہونے کے بعد بھی۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ کی طرف جھڑک دیا، پھر ان سے کہا کہ تم تو انسانوں کے پیر و مرشد بننا چاہتی ہو اور یہ حال ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لے لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کو بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے اور اس کے پیچھے چلے۔ بہلول ایک ویرانے تک پہنچ کر ایک جگہ بیٹھ گیا۔ شیخ جنید بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر وہی سوال کیا، کون ہو؟ آپ نے کہا میں شیخ جنید بغدادی ہوں جو کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے تو ناواقف ہو لیکن گفتگو کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا کہ جی ہاں جانتا ہوں، ہر ایک بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے خلق خدا کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے بارے میں سیدھی راہ بتاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کہوں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں، باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی تو بہلول نے کہا کھانا کھانے کا آداب تو ایک طرف، تمہیں تو بات کرنے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا۔ پھر شیخ سے منہ پھیر کر ایک طرف چل دیے۔ مرید اسے خاموش نہ رہا گیا اور انہوں نے کہا یا حضرت یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا توقع رکھتی ہیں؟ حضرت جنید بغدادی نے کہا مجھے تو اس سے ابھی اور کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ جنید بغدادی پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے رک کر پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگے تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں معلوم، سونے کا طریقہ تو تمہیں معلوم ہوگا؟ شیخ نے کہا جی ہاں معلوم ہے، میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہو جاتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے آداب بیان کیے جو انہیں بزرگان دین کی تعلیم سے حاصل ہوئے تھے۔ بہلول نے کہا معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم کو سونے کے آداب بھی نہیں آتے۔ یہ کہہ کر یہ بہلول نے جانا چاہا تو حضرت جنید بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا عرض کیا ہے حضرت میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا میاں یہ جتنی باتیں تم نے کی ہیں سب بات کی چیزیں ہیں،
اصل بات مجھ سے سنو، کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام چیز ہے تو جو آداب تم نے بیان کیے ہیں ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور دل روشن ہونے کی وجہ اور طریق ہوتا چلا جائے گا۔ شیخ جنید نے یہ ساختہ کہا کہ جزاک اللہ۔ پھر بہلول نے کہا، گفتگو کرتے وقت بھی سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے، اور اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ اگر کوئی دنیاوی لگاؤ کے فضول قسم کی بات ہو تو خواتوں کتنی اچھے الفاظ میں کہو تو تمہارے لیے میال بن جائیں گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ اس طرح سونے کے متعلق تم نے جو مجھ سے کہا وہ بھی اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ حضرت بہلول دانا نے اپنی بات ختم کر دی۔ حضرت جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی۔ اگر جنید بغدادی کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ جو بات نہ جانتا ہو اسے سیکھنے میں ذرا بھی نہ شرمائے۔ ایک بار جب جناب بہلول دانا کسی نخلستان میں تشریف رکھتے تھے، ایک تاجر کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ آپ کے پاس آیا، سلام کر کے سامنے بیٹھ گیا اور انتہائی ادب سے گزارش کی کہ حضور تجارت کی کون سی ایسی چیز خریدوں جس میں نفع ہو؟ بہلول نے فرمایا، کالا کپڑا خرید لو۔ تاجر نے شکریہ ادا کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اس علاقے میں دستیاب تمام کالا کپڑا خرید لیا۔ کچھ دنوں بعد شہر کا بہت بڑا آدمی انتقال کر گیا۔ ماتمی لباس کے لیے سارا شہر کالے کپڑے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ اب کپڑا سارا اس تاجر کے پاس ذخیرہ تھا۔ اس نے منہ مانگے داموں پر فروخت کیا اور اطمینان نفع کمایا کہ جتنا ساری زندگی میں نہیں کمایا تھا، اور بہت ہی امیر کبیر ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ گھوڑے پر سوار کہیں سے گزرا۔ جناب بہلول وہاں تشریف رکھتے تھے، وہیں گھوڑے پر بیٹھے بولا، اور دیوانے اب کی بار کیا لوں؟ بہلول نے فرمایا کہ تربوزے لے لو۔ وہ بھاگا گیا اور ساری دولت سے پورے ملک کے جتنے تربوزے تھے وہ خرید کر ذخیرہ کر لیے۔ ایک ہی ہفتے میں سب خراب ہو گئے اور وہ کوڑی کوڑی کے محتاج ہو گیا۔ اس خستہ حالی میں گھومتے پھرتے پھر ان کی ملاقات بہلول سے ہوئی تو انہوں نے کہا، یہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ جناب بہلول نے فرمایا کہ میں نے نہیں، تیرے لہجوں اور الفاظوں نے سب کیا ہے۔ جب تو نے ادب سے پوچھا تو تم مالا مال ہو گیا، جب گستاخی سے پوچھا تو کنگال ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔